آج 10 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جب میرے کریم آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء کے اندر وحی کے لیے اوپر جاتے، علماء بیان کرتے ہیں آپ 2 3 دن 4 دن تک غار حراء کے اندر رہتے، وحی نازل ہوتی رہتی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے جایا کرتی غار حراء کی چوٹی کے اوپر۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس جا رہی تھی، چوٹی کے اوپر چڑھ رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا، جبریل جا جلدی کر، جا کے میرے محبوب کو فرما، میرے محبوب کو کہہ دے اے محبوب اس سے قبل کہ خدیجہ آ کے آپ سے سلام لے، آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ پہلے خدیجہ کو خدا کا سلام پیش کریں۔ آج وہ ذات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سلیم سلطانی صاحب۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں آج سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت پر اپنے سامعین ناظرین کو کچھ باتیں ہیں آپ کی زندگی پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں آج کی اس رمضان اللہ کا مہمان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو خراج عقیدت اور صمیم قلب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے بحمداللہ پہلے کی طرح اس سال بھی پوری دنیا کے اندر یہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ الحمدللہ بڑا ایک مثبت پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اس بات پہ کوئی شک نہیں کہ حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ سلام اللہ علیہا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بعض نے لکھا ہے کہ 10 رمضان المبارکہ آپ کا یوم وصال ہے، اور راجے اور اصح قول یہی ہے۔ اسی کے تحت بحمداللہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اہل ایمان اہل اسلام ہیں اہل عقیدت ہیں، وہ آج کے دن کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے نام کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں اخراج عقیدت جگہ جگہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ الحمدللہ سعادت آج ہمارے حصے میں بھی آئی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی عظمت کا اگر کوئی بھی پہلو لیں تو ہر یہ ہمہ جہت شخصیت ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جہالت کے دور میں بھی جن کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور چہ جائے کہ بڑے بڑے سرداران مکہ بھی تھے، لیکن بحمداللہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی کہ آپ کو اس دور میں بھی ملکہ عرب کہا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سرداری کی بات کریں اور آپ کی عظمت پہ میں اگر ایک پوائنٹرز کروں تو آپ کی عظمت کا اگر یہی پہلو لیں کہ آپ کو اللہ نے کتنا شرف دیا، شوہر ملا تو نبیوں کا سردار، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ داماد ملا تو ولیوں کا سردار، سبحان اللہ۔ اور بیٹی ملی تو جنتی عورتوں کی سبحان سردار، اللہ۔ واہ، نواسے ماشاء ملے اللہ۔ تو جنتی جوانوں کے سردار، ماشاء اور اللہ۔ خود مکے کی سردار۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبوں کے اندر یہ ان کا ذکر کرنا اور سننا شامل حال رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر دوسری چیز کو لیں تو جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ فرما رہے تھے مجھ سے قبل کہ یہ وہ ذات ہیں کہ ابھی قرآن کے اندر وہ سلام والی آیت نازل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سلام قولا من رب الرحیم یا دیگر، تو رب کائنات کی طرف سے اس دن حالانکہ بیشتر مقامات پہ بیشتر اوقات میں جبرائیل علیہ السلام وحی قرآن لے کر وحی الہی لے کر آتے تھے، اس دن جب غار حراء میں آئے ہوئے تھے نا تو میرے آقا نے فرمایا جبریل کوئی قرآن آ رہا ہے، کوئی وحی آئی، عرض کی نہیں محبوب آج میں کسی اور مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جبریل بتا، تو اسے کہنے لگے حضور ابھی بتاتا ہوں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک سیدہ
खदीजतुल कुबरा हजूर के लिए, चूंकि हजूर कई कई दिन, जैसा कि आपने फरमाया, मैं आपके लफ्ज़ों से ही इक्तसाब फैज़ करते ये बात आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि मज़ीद सामीन को और उनकी बारगाह में हम मज़ीद अकीदतें और उल्फतों का खिराज पेश करें। तो हज़रत तय्यबा हजूर चूँकि कई कई दिन गारे हिरा में रहते थे, अल्लाह के साथ मुनाजात का सिलसिला होता, लेकिन हज़रत खतीजतुल कुबरा चूँकि जब हजूर की उम्र 40 साल हुई और उधर हज़रत खतीजा की उम्र 55 साल हो गई, तो अगर इसी पहलू को लें कि इतनी ज़ईफ़ी की उम्र में हर 2-3 दिन के बाद हजूर के लिए खाना भी ले जाती और हजूर के लिए सत्तू बना के ले जाती थी, शरबत बना के ले जाती, जिसको हदीस से मुबारक के लफ्ज़ों में शराब का लफ्ज़ कहा गया। तो वो यहाँ पे मुहद्दिसीन लिखा कि वो जो के सत्तू बना के हजूर के लिए शरबत बना के ले जाती, और अभी वो ऊपर पहुंचने वाली थी कि जिब्रील ने कहा कि महबूब आज मैं बताता हूं कि मैं कुरान नहीं लेके आया, मैं खतीजा के लिए रब का सलाम लेकर आया हूं। तो और हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्रील ने यूं मुखातब होकर कहा कि आका रब का सलाम भी आया है और पैगाम भी आया है। पैगाम ये है कि खतीजा तेरी जानिसारियां और तेरी वफादारियों के इवज़ रब्बे कायनात ने ऐसा खोखले मोतियों का महल तैयार किया, तू परेशान ना हो, आज तेरी वफादारी की हम ऐसे लाज निभाएंगे। फरमाया आंखें बंद करने की देर है, जन्नत भी इंतजार कर रही है और महल भी तेरा इंतजार कर रहा है। तो इसलिए उस जात की हम क्या शान बयान करें कि जिसको सलाम भी खुद रब्बे कायनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू उलमा साहब फरमा रहे हैं, ईमान ताज़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये शख्सियत ही ऐसी हैं जिनको सरदारियाँ नसीबे में अता की गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन इन सरदारों को हमारी शफात का सबब बनाए। मैं अल्लामा साहब की तरफ से बढ़ता हूँ। अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद सलीम सुल्तानी साहब मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए। अल्लामा साहब, जहाँ इतनी सरदारियाँ, इतनी अज़मतें हैं, तो आज हम 10 रमज़ान मुबारक के हवाले से अपने सामीन और नाज़रीन के लिए सईदा की ज़िंदगी से क्या अख़ज़ कर सकते हैं? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि वैसे तो जैसा कि हम जिह शख्सियत हैं और उनकी ज़िंदगी के और उनके 25 साल ज़िंदगी का एक एक पहलू हर मुसलमान के लिए और बिलखुसूस हर दुख्तरान इस्लाम के लिए मशअल राह है, लेकिन उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पहलू ये देखने के अंदर आए हैं कि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वो ज़ात गिरामी है कि जिन्होंने अगर बीवी बनी तो उनमें भी बीवी बनने का हक अदा करके दिखाया है। अगर वो खतीजतुल कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की वालदा बनती हैं तो आपने माँ बनने का भी हक अदा किया है। और अगर वो इसी तरीक़ा से आपने जो अज़दवाजी मामलात है उनके अंदर एक वफ़ा का बड़ा पहलू नज़र आया है, और वफ़ा के पहलू के साथ साथ हजूर नबी पाक से जो मोहब्बत का उनका एक ताल्लुक़ और रिश्ता था वो ये था कि आपने ये ज़माने को साबित करके बताया कि मुझे कोई मौला अली की यहाँ रवायत भी अगर मैं कोट करवाना चाहूँ तो वो भी बड़ी मुनासब और अनसब है कि आप फरमाते हैं कि हज़रत खतीजतुल कुबरा जब हजूर के निकाह में आ रही थी तो आपने सहने काबा में अपना सारा माल इस कदर लाकर जमा करवाया, इतना बड़ा ढेर लगा कि अली फरमाते हैं दूसरी जानब खड़ा शख्स नजर नहीं आ रहा था। और हज़रत खतीजतुल कुबरा के ये लफ्ज़ थे कि ए महबूब कायनात, ये मेरा नहीं है महबूब, मैंने सब कुछ आपको दे दिया, अब आपकी मर्जी है खुद रखें या गरीबों मस्कीनों में दें। और जमाने ने फिर ताना जनी की कि खतीजा नकले कुफर कुफर नबाशत ये क्या कर रही है, सारा ही माल दे दिया। तो हजरत सलामुल्लाह खतीजतुल कुबरा ने कहा कि मुझे माल नहीं, मुझे तो मोहम्मद का जमाल चाहिए, मुझे आज माल नहीं, तुझसे तुझी को मांग कर सब कुछ ही पा लिया। यहाँ पे कितना खूबसूरत किसी ने लिखा कि तुझसे तुझी को मांग कर सब कुछ ही पा लिया, उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। और सब कुछ जब कुर्बान किया। और यहाँ तक भी एक रवायत मिलती है कि हजरत खतीजतुल कुबरा के तकरीबन हजारों की तादाद में कनीजें और उनके गुलाम थे। आपने सबको बुलाया और किबला शहबाज साहिब और अशरफी साहिब, उस वक्त का ये दस्तूर था, दस्तूर ये था
کہ جب بھی کوئی غلام یا کنیز آزاد کرنا ہوتی ایک وقت مقرر تھا کہ بھئی اتنا وقت گزارو، کام کرو، محنت کرو اور پھر آزاد ہو، یا اتنا آپ پیسے دے دیں، مال دے دیں، فدیہ دے دیں تو آزاد ہو۔ لیکن جب حضور علیہ السلام سے نکاح کا وقت تھا نا تو خدیجۃ الکبریٰ نے سارے غلاموں کو بلایا، فرمایا لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ، آج میں تمہیں آزاد کرنے لگی ہوں۔ سب کے پیروں تلے زمین نکل گئی، حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، آزاد کیسے ہوں گے؟ فرمایا محمد کے قدم چومتے جاؤ، میں محمد کے قدموں کے صدقے تمہیں آزادی عطا کروں۔ کیا بات، کیا بات۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں اور پھر پیغام ہمیں آج 10 رمضان المبارکہ کی وساطت سے بہت زیادہ جہاں پہ ملتے ہیں، وہاں پہ ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں ہماری نوجوان نسل یا دیگر لوگ مدر ڈے مناتے ہیں نا جی، مدر ڈے، میں کہتا ہوں آج سارے شام تک، بلکہ تو حق ہی نہیں ادا ہوتا ساری زندگی، لیکن بالخصوص اور انڈیویجول سطح پہ آج 10 رمضان شریف ہے تو سیدہ پاک کی مناسبت سے آج سارا دن سلام عقیدت پیش کریں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ماؤں کی بھی ماں ہے ان کا دن منایا جائے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی ماں کیا ہے کہ جو حضرت فاطمہ زہرا کی بھی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ اس لیے بیٹی کی بھی شان وراء الورا ہے، لیکن خدا کی قسم ماں کی شان اس سے بھی رب کائنات نے وراء الورا رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو علامہ صاحب فرما رہے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو تھے علامہ حافظ محمد سلیم رضا سلطانی صاحب۔ الکرامت AKS چینل پہ لائیو ٹرانسمیشن رمضان اللہ کا مہمان سیزن 4، آج 10 رمضان المبارک میں اپنی ٹرانسمیشن کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میں آخر پہ قبلہ علامہ حافظ محمد سلیم رضا سلطانی صاحب سے میں ایک آخری سوال آج کے دن کے حوالے سے اپنی سامعین و ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے آپ کی سیرت طیبہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس پہلو کو بھی دیکھا جائے اس سے بے شمار ہمیں اسباق بھی ملتے ہیں اور آپ کی سیرت سے ہر سطح پہ پہلو بھی ملتے ہیں۔ تو ہمیں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ہم تو اس سبزی کو بھی کدو شریف کہتے ہیں۔ جی جی سبحان۔ عقیدت کی دنیا میں اگر جائیں اور عقیدہ اسی کو کہتے ہیں، ہم تو سبزی کو بھی کدو شریف کہتے ہیں کہ جس کو حضور سے نسبت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو سوچیں کہ جن ازواج کا اور جن گھر والوں کا، جن نسبت والوں کا خود رب نے انتخاب کیا سبحان ہو، اللہ۔ اور پھر جس سیدہ پاک حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے 25 برس حضور کے ساتھ اتنی ہم آہنگی اور ازدواجی آئلی اور اتنی محبت برے لمحات گزرے ہوں، تو پھر سوچیں کہ ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور باتیں تو جیسا کہ شہباز صاحب ختم ہی، اتنی ان کی شان اور عظمت ہے، لیکن میں یہاں پہ چونکہ پروگرام کا بھی اختتام کی طرف جانا ہے اور میں بھی اپنی گفتگو کو کلوز کرتے ہوئے، وائنڈ اپ کرتے ہوئے بس آخری جملوں کی طرف میں بڑھ رہا ہوں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کا جب وقت قریب آتا ہے، اور چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج 10 رمضان المبارکہ ہے، آپ کے وصال کا وقت جب قریب آتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ماتھے پہ ہاتھ بھی رکھا، سبحان اللہ، اور حضور نے ان کا ہاتھ پکڑ کے تو حضور نے پھر چوما، سبحان اللہ، اور حضور نے ہاتھ کو دبائے رکھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آخری وقت جب جو باتیں کی تو ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں آپ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے زندگی کے 25 سال گزارے ہیں، تو اے محبوب مکرم اگر کمی کجی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے نہایت ہی ہماری جو ماؤں بہنوں بیٹیوں ازواج کو بھی سبق لینا چاہیے اور شوہروں کو بھی سبق لینا چاہیے، جو مردان خدا ہیں ان کو بھی، کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک پیار کا، میں کہتا ہوں کہ شوہر جتنا بھی بیمار ہو بیوی حال پوچھ لے تو آدھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور بیوی جتنی بیمار ہو، یہ معذرت کے ساتھ یہ اصلاح معاشرہ کا بھی ایک درس ہمیں لینا چاہیے۔ حضور کی ساری زندگی، اور قبلہ شریف صاحب اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کے ریف کہ حضور کی ساری زندگی نمونہ، اور میں کہتا ہوں حضور کی زندگی تو ہے ہی نمونہ، میرے نبی نے تو جو ان کے ساتھ جڑے ان کی زندگی کو بھی نمونہ بنا دیا ہوا ہے۔
اور حضور نے فرمایا کہ میری ہر نسبت جو ایسی ہے، میرے غلام لے لیں، میری ازواج لے لیں، میرے بچے لے لیں، میری سیدہ بیٹی زہرا لے لیں، فرمایا کہ میرے گھر والے تم جس کے پیچھے بھی چلو گے بریک جا کے جنت کے دروازے پہ لگے گی۔ حضور نے تو اتنے رول ماڈل تیار کر دی ہیں۔ تو پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے، حضور نبی پاک نے پوچھا کہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ حضور میری تمنا ہے کہ آپ مجھے بھول نہ جائیے گا، میری قبر پہ بھی آتے جاتے رہنا۔ اور پھر حضور نبی پاک سے کہا کہ میں نے 25 سال گزارے ہیں، کمی کجی رہ گئی تو درگزر کرنا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور پھر حضرت نبی پاک علیہ السلام آپ کی زوجہ کہنے لگی حضور میں نے ایک بات اپنی بیٹی زہرا سے بھی کرنی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ بیٹیوں کو بھی سبق دینا چاہوں گا آج آپ کی اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے، کہ حضرت جتنا بھی اسکول کالج یونیورسٹی جامعات کے طلباء ہوں یا طالبات ہوں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، جتنا بھی وقت آپ اپنی گریجویشن کے ساتھ منسلک گزاریں، لیکن شام کو جب بھی وقت ملے ماں کو بھی ٹائم دیں، بوڑھے باپ کو بھی ٹائم دیں، ضرور بیٹھیں۔ اور وقت کا یہ وہ لمحہ تھا اتنا کہ زہرا پاک کی عمر چہ جائے کہ ظاہراً چھوٹی تھی، لیکن سیدہ زہرا کہتی ہیں وقت وصال تھا، میری ماں کا سر خدیجۃ الکبریٰ کا تھا، گود فاطمہ زہرا کی۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو آخری وقت جو ان سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی، آنکھوں میں آنسو تھے، تو کہا بیٹی زہرا میں کچھ نہیں مانگتی، میں دیکھتی ہوں تیرے بابے کے موڈے پہ جو چادر ہے نا، وہ چادر کہ جب آپ غار ہرا میں تھے تو قرآن اترا تھا، اپنے ابے کو کہو مجھے جاتے وقت وہ چادر یہ عنایت فرما دے۔ تو زہرا پاک نے جب پیغام پہنچایا تو یہاں تک بھی لکھا ملتا ہے کہ حضور کے جو لفظ ہیں آج بھی خدا کی قسم روز روشن کی طرح، یا میرے آقا نے فرمایا چادر لو اردت جلدی لآتے تو کہ خدیجہ تو نے تو بس چادر مانگی، اگر محمد سے اس کی چمڑی بھی مانگتی تو میں نے اتار کے وہ بھی عطا کر دینی تھی۔ سبحان واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ایمان افروز ماشاء اللہ۔ آج کا دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین خاتون اول، حقیقت میں جو خاتون اول ہیں، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آج آپ کا یوم وصال ہے۔ آج میں اپنی اس لائیو ٹرانسمیشن سے اپنے سامعین و ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ کی سیرت ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔